بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دس از مائی یوٹیوب اسلامک چینل جس کا نام ہے ZU اسلامک نالجیبل۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آواز اور میرا انداز ضرور پسند ہے۔ آج میں اس چینل پہ ایک اسلامی سیریز اسٹارٹ کرنے جا رہی ہوں جو آدم سے محمد تک کے سفر کو طے کرے گی۔ میں یہ سیریز بہت ہی آسان الفاظوں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ ہماری آنے والی نسلیں، ہمارا فیوچر، ہمارے آنے والے بچوں کو ہم یہ سکھا پائے کہ ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے اور وہ ہمارے اسلام کی باریکی کو اچھے سے جان پائے۔ اس سیریز میں اسلامی تاریخ کی ایک لازوال داستان ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس سیریز میں ہم آپ کو اس شاندار تاریخ کی اہم واقعات اور شخصیات پر روشنی ڈالیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے ہوتے ہوئے ہم آخر میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک کا سفر طے کریں گے۔ آج ہم آپ کو اسلامی تاریخ کے ایک ایسے باب میں لے جانے جا رہے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب اسلام کی روشنی مکہ کی تاریک وادیوں سے ابھری اور پوری دنیا میں پھیل گئی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انسانیت کو ہدایت کی راہ دکھائی اور ایک ایسا نظام حیات متعارف کروایا جو عدل، امن، صبر اور محبت پر مبنی تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے مکہ کی بستی سے مدینہ کی ریاست بنی اور پھر کیسے خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی سلطنت کا قیام ہوا۔ یہ داستان نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک درس ہے، کیسے ایمان، صبر، محنت سے ہر مشکل کو سر کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اس اسلامی تاریخ کے اس سنہرے دور کی سیر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، فرشتے، قرآن مجید، امتی اور پھر شیطان۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قرآن مجید۔ الحمدللہ تم نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یا یوں سمجھ لو کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں جو اس نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجی تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، دنیا میں کون کون سی باتیں کرنے کی ہے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور کون سی باتیں چھوڑنے کی ہے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ہم کو قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اچھے کام کیے ہوں، اس کے بدلے اس کو جنت ملے اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے، اور جو اس کا جی چاہے وہ اس کو ملے۔ اور جس نے ایسے کام کیے جن کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے سے منع کیا ہے، اسے اس کی سزا دوزخ میں بھگتنا پڑے گی۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ رحم کرنے والا ہے، جس کو چاہے بخش دے۔ اب بات کرتے ہیں امتی۔ دنیا میں جو لوگ پہلے آئے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسولوں کا کہنا نہیں مانا۔ ان کا انجام دنیا میں بھی خراب ہوا اور مرنے کے بعد بھی دوزخ میں جائیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کہنا مانا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور مرنے کے بعد بھی ان کو جنت ملے گی۔ اب بات کریں گے اللہ تعالیٰ۔ قرآن مجید کا مقصد معلوم ہونے کے بعد تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ سنو، اس کی ذات کو تو سمجھنا عقل کا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق قرآن میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے۔ اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ۔ آسمانوں، زمینوں اور جو کچھ ہے سب اسی کی پیدا کیا ہوا ہے۔ بغیر اس کی مرضی کے کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے سب اس کو معلوم ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو، اور وہ اس کا انتظام کرنے سے تھکتا نہیں۔
آسمان اور زمینوں میں جو چیز ہے وہ اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتی ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ وہی سب کو رزق دیتا ہے، جس کو چاہے تھوڑا، جسے چاہے بے حساب۔ اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے سلطنت دے، جسے چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ دنیا کی سب بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی اولاد دیتا ہے، جسے چاہے بیٹا اور جسے چاہے بیٹیاں، جسے چاہے دونوں اور جسے چاہے کچھ نہ دے۔ وہ کسی کو بھلائی دینا چاہے تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، اور جو تکلیف کا مستحق ہوتا ہے اسے بدلنے والا بھی کوئی نہیں۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند، ستارے، زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کو ہماری خدمت پر لگا دیا ہے۔ اسی نے ہماری اچھی اچھی صورتیں بنائی ہیں۔ اس نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت اور فرما برداری کریں۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ہم کو بتایا ہے کہ ہم خود بھی قرآن مجید پڑھتے رہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھاتے رہیں۔ اب بات کرتے ہیں فرشتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے اور بہت طاقتور بھی ہے۔ ان کی شکل و صورت کیسی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ فرشتے کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔ لاکھوں فرشتے اس طرح عبادت کرتے رہتے ہیں جس طرح نماز میں کھڑے رہتے ہیں، اور قیامت تک اسی طرح کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں گے۔ اسی طرح رکوع اور سجدے میں لاکھوں تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دنیا کی مختلف کام لیتے رہتے ہیں۔ ان کے سب سے بڑے اور مشہور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی یعنی اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اکیلا یا جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے بھی ان کے گرد جمع ہو جایا کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں شیطان۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں جن بھی ہیں جو ہم کو دکھائی نہیں دیتے، مگر جن ہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور جہاں چاہیں تھوڑی سی دیر میں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو مٹی سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ یہ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ جنوں میں سب سے بڑا جن شیطان ہے، اس کا نام ابلیس ہے۔ یہ پہلے آسمان میں رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسانوں کے سب سے بڑے باپ کو بنایا تو فرشتوں اور ابلیس کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا اور انسان کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس وجہ سے تو نے سجدہ نہ کیا؟ شیطان نے کہا کہ میں اس سے اچھا ہوں، مجھ کو آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تو اس قابل نہیں کہ یہاں غرور کرے۔ شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے۔ اللہ نے فرمایا جا، مہلت دی جاتی ہے۔ شیطان نے پھر کہا مجھے تو آپ نے ملعون کیا ہے، میں بھی ان کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا، ان کے آگے سے اور پیچھے سے، ان کی دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر آپ کا شکر ادا نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، جو لوگ ان میں سے تیرا کہنا مانیں گے ان سب کو اور تجھ کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اس وقت سے شیطان ہم سب کا دشمن ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں، دنیا میں رہ کر اچھے کام نہ کریں، نمازیں نہ پڑھیں، ماں باپ کا کہنا نہ مانیں، جھوٹ بولے، چوری کریں، کمزوروں کو ستائیں اور پریشان کریں، کسی کو مدد نہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ سے جو بات اس نے کہی ہے وہ اس کو پورا کر دکھائے۔
اگر شیطان کے کہنے میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کریں گے، یعنی شیطان کو اور جو اس کا کہنا مانیں گے سب کو جہنم میں بھر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، آمین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ مسلمانوں کا دوست اور مددگار ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے اور شیطان کے دوست ہیں ان کو وہ روشنی سے اندھیروں میں لے کے جاتا ہے، ایسے لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تم اللہ تعالیٰ کے دوست بنو گے یا شیطان؟ یہ اسلامی سیریز کا پہلا ایپیسوڈ تھا۔ ایپیسوڈ 2 جلد آئے گا۔ اگر آپ کو ایپیسوڈ 1 پسند آیا ہو تو ضرور لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ شکریہ۔